کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر ملک کی تاریخ میں آج پہلی بار اکثر مساجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ تمام مصلیان گھروں میں ہی نماز ظہر ادا کریں گے۔ اس تعلق سے علماء کرام کا متفقہ طور پر فیصلہ ہے کہ 5 وقت نماز گھروں میں ہی ادا کی جائے گی، جبکہ نماز جمعہ تو خاص طور پر مسجدوں میں ادا کرنے سے بچا جائے، اور آج اس پہل کا اثر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو تالا اس لیے لگا ہے کہ پولیس نے بھی ہم کو نوٹس دیے کہ بھائی 4-5 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہونا، اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں۔ ہمارے جو گھر کے آزو بازو کے محلے کے جو لوگ ہیں 4-5 جنے وہی ہم اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم مین گیٹ بھی بند کر کے رکھے ہیں۔ سب کا مل کر یہ فیصلہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نماز اپنے گھروں پر ادا کریں، اور مسجد کے اندر جو متولی ہیں، جو خادم ہیں، وہ باجماعت نماز پڑھ لیں، 2-3 جتنے بھی ہوں۔ اور جامع مسجد کے اندر ہمہ وقت الحمدللہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، لیکن جو اندر لوگ ہوتے ہیں خادم ہیں وہی نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، سب سے جو ہمارے محلے، خاص کر محلوں کے اندر جو ماحول ہے وہ کورونا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو وہ میں بھی ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اس کورونا کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ خدا نخواستہ اگر یہ ہمارے گھر میں آ گیا تو یہ ہمیں یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں، اور ان کی وجہ سے، ہماری وجہ سے اگر ملت کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا ملک کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے اندر سبھی ذمہ دار ہیں۔ وراثت ملی انہی کو ملی ہے، انہی اکابر علماء کو ملی ہے جو کہہ رہے ہیں، حالات کو مد نظر رکھ کے حکومت ہند، ریاستی حکومت اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو بار بار اعلان کر رہی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ایک چیز کا فیصلہ کیا تمام علماء کرام نے۔ امام اور مؤذن اور جو مسجد میں رہتے ہیں ملازمین یا بعضو گھر 1-2 گھر ہے اس میں وہ شریک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے، گھروں میں بھی نماز پڑھنے سے اکابرین علماء کہتے ہیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو مسجد میں ملتا ہے۔ کہ مسجد کو پبلک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس میں جو اسٹاف ہیں 5-6 اسٹاف وہی اذان دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے لوگوں کو کورونا وائرس کے بارے میں باہر کا مائک کھول کر کے بتایا بھی جائے گا، اور تمام لوگ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے جاری کیے گئے تمام اقدامات کا اثر میرٹھ شہر میں بھی نظر آیا، اور خاص کر جمعہ کی نماز کے لیے جو تمام ہدایات جاری کی گئی تھی اس کے پیش نظر شہر کی شاہی جامع مسجد سے لے کر سبھی مساجد بند رہیں۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے مسلسل ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ پہلے جو ہمارے ہاں جیسے کہ اب حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اس کے حساب سے اب ہم لوگوں نے یہاں پر یہ اعلان کیا ہے مسجد کے اندر کہ جیسے ہمارے حکمرانوں کا بھی یہ حکم ہے کہ کسی بھی مسجد میں بھیڑ اکٹھا نہیں ہوگی اور نماز بھی نہیں ہوگی، اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں۔ تو ہم لوگوں نے اسی کو پالن کرتے ہوئے اپنی مسجد میں یہ اعلان، ہم برابر ہر نماز میں یہ اعلان، ہر اذان کے بعد یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں، اور جمعے کے لیے بھی یہی ہمارا اعلان ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں۔ جیسے کہ پہلے مسجد میں ساموہک روپ سے نماز پڑھا کرتے تھے، اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ایسا کچھ نہیں ہے، سب لوگوں نے اپنے استر سے اپنے گھروں پر نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، اور مسجد میں کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں ہوتی ہے، اور سب اپنے گھروں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عام دنوں میں جمعے کے روز یہاں پر نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی اور شہر قاضی جمعے کی نماز یہاں ادا کراتے تھے، لیکن کرونا وائرس کے خوف اور خطرے کی وجہ سے جس طرح سے لاک ڈاؤن ہے اور کسی بھی طرح کے اجتماعی تقریبات کی یا جلسے کی یا ہجوم کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سبھی جو مذہبی ادارے ہیں یا دھارمک سنستھان ہیں وہ سب بند ہیں، مندر، مسجد، گرودوارے سارے، اور اسی وجہ سے یہاں شاہی جامع مسجد ہے یہ شہر کی میرٹھ کی، یہاں پر بھی جو ہے گیٹ لاک ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے مسجد میں آنے کی، صرف مؤذن جو ہیں اور جو یہاں رہتے ہیں، جو یہاں کے ملازمین ہیں، صرف ان کو اجازت ہے کہ وہ 2-3 لوگ اندر نماز ادا کریں گے، باقی لوگ گھر میں نماز ادا کریں گے۔ جس طرح سے لاک ڈاؤن کے دوران اپیل کی گئی تھی اور لگاتار اپیل کی جاتی رہی ہے، اس کا اثر ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ تنظیر انصار، نیوز 18، میرٹھ۔ رانچی سمیت ریاست کی تمام مساجد میں نماز جمعہ ادا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم مذہبی رہنماؤں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے۔ کورونا کے خطرات سے بچنے کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔
مسجد کے امام اور علماء نے لوگوں سے اپیل کی کہ جب تک لاک ڈاؤن ختم نہ ہو اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ جھارکھنڈ میں تمام علماء کرام نے بڑے بڑے دینی اداروں کے علماء اور مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں فیصلہ لیا ہے کہ جب تک دیش میں لاک ڈاؤن رہے گا جمعے کی نماز لوگ اپنے اپنے گھروں میں ظہر پڑھیں گے اور 2-4 حضرات جو ہے مسجد کے امام خطیب اور کچھ خادم وہی نماز ادا کریں گے، اور 5 وقت کی نماز کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ 5 وقت کی نماز مکمل لوگ اپنے گھروں میں پڑھیں گے اور باہر نکلنے سے دیکھیے ہماری اسلامی شریعت میں اجازت ہے کہ اگر ہم کسی مجبوری کی وجہ سے جمعے کی نماز میں نہ جائیں، چونکہ بیماری کورونا وائرس کا ڈر ہے، تو اس وجہ سے ہر مسلمان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ ظہر کی جمعے کے وقت بھی اگر گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی، اور یہ شریعت کی اجازت ہے۔ مسجد میں بھیڑ لگا کر جانے سے چونکہ یہ بیماری پھیل سکتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ سب گھروں میں نماز پڑھیں، اور جو لوگ بھی اس میں کسی بھی طرح کا شک رکھ رہے ہیں کہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ہماری شریعت کا حکم ہے کہ کہیں اگر مجبوری ہو تو جمعے کی نماز مسجد میں نہ پڑھیں بلکہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ حالات بہت جلدی سدھر جائیں گے۔ دیکھیں پوری دنیا آج ایک آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے، اور کرونا وائرس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مہلک بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس میں ضروری ہے سب سے زیادہ احتیاط، پریکاشنز، اور گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لی ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا۔ اگر ہم اس احتیاط نہیں برتیں گے اور زیادہ سے زیادہ کسی ایک جگہ جمع ہوں گے تو یہ صرف کسی ایک شخص کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے۔ ہندوستان کے اکثر علماء نے بھی فتوے دیے ہیں، اپنی رائے دی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں۔ مساجد میں صرف 5 لوگ جمعے کی نماز ادا کریں، شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو آج جمعہ ہے، جمعے کے روز لوگ صرف 5 لوگ ہی نماز جمعہ ادا کریں، باقی لوگ ظہر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اور باقی 5 نمازوں کے لیے بھی ہندوستان کے علماء کی اکثریت اس رائے کی ہے کہ لوگ مساجد میں نماز ادا نہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ میرے خیال میں یہ ان کے لیے اور ہندوستان کے عوام کے لیے ہی بہتر ہے کہ ہم اس میں جتنی احتیاط کر سکتے ہیں اتنے احتیاط سے کام لیں۔ میں تمام بھارت واسیوں کو اور خاص طور پر تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر اماموں کو میں یہ ایک اپیل اور گزارش کر رہا ہوں کہ آج جمعے کا دن ہے۔ ویسے تو یہ سرکولر ہم نے 3 دن پہلے ہندوستان کی 5.5 لاکھ مسجدوں اور اماموں کو جاری کر دیا تھا۔ ہمارے لوگ جنہوں نے اب اس کا اعلان کیا ہے بہت اچھی بات ہے، انہیں کرنا چاہیے تھا اور سب کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارے وزیر اعظم شری نریندر مودی جی نے جس طرح سے پورے بھارت کے اندر جو لاک ڈاؤن کیا ہے اور انہوں نے جو آہوان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 21 دن کا جو آہوان ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن پر عمل کرے اور آج نماز جمعہ کا اہتمام مساجد میں چند افراد ہی کریں۔ عام مصلیوں کو چاہیے کہ وہ تمام اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں اور خدا سے دعا کریں کہ کورونا وائرس اس ملک سے پوری طرح ختم ہو جائے۔ اس موقع پر مقامی MLA حفیظ خان، پولیس انتظامیہ اور علماء اور دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ یہ ساری انسانیت کے حفاظت کے لیے حکومت نے لاک ڈاؤن کروایا ہے۔ جہاں تک ہو سکے جمعہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے، آپ اپنے گھروں سے جرت نہ کیجیے باہر جانے کی، اور وہی حضرات مسجد تک پہنچیں، 2 4 5 افراد یا 6 7 8 افراد نماز جمعہ ادا کر کے پھر گھروں کو لوٹ جائیں۔ کہ جمعہ کے اہتمام آپ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر لیجئے، یقیناً آپ کو جمعہ کا ثواب عطا کرے گا۔ MIM صدر اسدالدین اویسی نے جمعہ کی نماز کے لیے مساجد کا رخ نہ کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ انہوں نے گھروں پر ہی ظہر کی نماز ادا کرنے کا عوام کو مشورہ دیا۔ کرام نے
یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا کریں. میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے اپنی مسجدوں کو نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے ظہر کی نماز کو ادا کریں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی ایک فیصلہ کل رات میں لیا ہے جس میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں, جمعہ مسجد میں نہ جائیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کے امام مؤذن کے ساتھ صرف 3 لوگ رہیں گے جو مختصر سا خطبہ دیں گے, فرض نماز ادا ہوگی اور سنت نوافل وہ گھر کو جا کر پڑھیں گے. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج جو ہے جمعہ کی نماز مسجدوں میں نہ ادا کرنے کی علماء کرام اور انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی اور اس کا اثر جو ہے جامعہ نگر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ تصویریں ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. علماء کرام نے لوگوں سے اپیل کی کہ ظہر نماز بلکہ 5 وقت نماز جو ہے گھر پر ہی ادا کریں اور مسجدوں کی طرف رخ نہ کریں کیونکہ کرونا وائرس جو ہے پوری دنیا میں اس کا قہر برپا ہے اور اسی کے چلتے انتظامیہ اور علماء کرام نے یہ ایڈوائزری جاری کی کہ لوگ جو ہے مسجدوں کا رخ فی الوقت نہ کریں, گھروں پر ہی نماز ادا کریں اور نماز جمعہ جو ہے ظہر کی نماز جو ہے وہ گھر پر ہی ادا کریں. مسجدوں میں نماز جمعہ ادا باجماعت نہیں کی جائے گی جس کا اثر جو ہے آج ملک کے مختلف جگہوں پر دیکھنے کو بھی مل رہا ہے. لوگوں نے گھر میں ہی نماز ادا کرنے کو ترجیح دی. بھوپال سے ہمارے نمائندے مہتاب عالم براہ راست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. مہتاب, بھوپال میں کس طرح کا آج اثر دیکھا گیا جو ایڈوائزری علماء کرام انتظامیہ لگاتار جاری کر رہے ہیں کہ نمازوں کا جو ہے نماز آپ اپنے گھروں میں ہی ادا کریں, مسجدوں کا رخ نہ کریں, خاص طور سے آج جو ہے جمعے کی نماز مسجدوں میں نہیں ہوگی, تو اس کا اثر جو ہے بھوپال میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ منظم میں بتا دیں کہ بھوپال میں علماء دین کے جو اعلان ہے, جو ان کا مشورہ, جو ان کی اپیل ہے, اس کا ایک ہمیں خاص اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تمام مسجدوں میں جو ہے نماز جو ہے اجتماعی نماز کا جو معاملہ ہے اس کو موقوف کر دیا گیا. اب یہاں پر لوگوں سے اپیل کی گئی کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے. جمعہ کا دن ہے تو جمعے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد میں ہیں, جو 4-5 لوگ جا کے مسجد کو آباد کر کے نماز کر لیں, باقی لوگوں کو گھر پہ جو ہے نماز پڑھنے کی جو ہے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کہا. اس وقت ہمارے ساتھ بھوپال جو مفتی جو ہے فیاض عالم صاحب موجود ہے. فیاض صاحب سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہے آج جمعے کا دن ہے تو مسجدوں میں کس طرح کے اہتمام ہوگا, نماز ظہر کے لیے کیا حکم کیا گیا ہے؟ آج الحمدللہ مسجدوں میں جمعے کی نماز بھی قائم کی جائے گی لیکن 4-5 مقتدیوں کے ساتھ, 4-5 آدمیوں کے ساتھ, اور باقی جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اپنے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنے کی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گے. انفرادی طور پر بھی پڑھنا جائز ہے اور جماعت سے پڑھنا بھی جائز ہے. گھروں نے کہا کہ انفرادی طور پہ بھی پڑھنا جائز ہے اور جماعت سے بھی پڑھنا جائز, لیکن ہم دیکھتے تمام اعلان کے باوجود یہ بھوپال میں قلعہ جمال پور لوگوں نے چھتوں پہ نماز پڑھ لی. وہ غلطی کی لوگوں نے, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا ہوگا, ورنہ تو اکثر و بیشتر الحمدللہ سب پابندی کر رہے ہیں اور گھروں میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. یقینی طور پر اس وقت جو انسانیت کو بچانے کا جو ہے معاملہ سامنے ہے, بالکل سامنے ہے, اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے. قرآن نے اعلان کیا اس کے بارے میں, قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. یہ قرآن کا اعلان ہے, فتویٰ ہے قرآن کا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی, تمام انسانوں کو بچا لیا. تو اس وقت قرآن کے اس پیغام اور میسج کے مطابق اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے, لازم اور ضروری ہے, اور اپنے بھارت کے اور ملک ہندوستان کے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو بچانا بھی لازم اور فرض ہے اور ضروری ہے. یقینی طور پر اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کو بچانا جو ہے اس وقت جو ہے فرض ہے اور اس انسانیت کی خدمت ہی جو ہے سب سے بڑا جہاد ہے.
بالکل مہتاب، اور جس طرح سے بتا بھی رہے تھے کہ انفرادی طور پر بھی اور باجماعت دونوں ہی طریقوں سے نماز پڑھنا جو ہے ایکسیپٹیبل ہے، اور لیکن اس وقت جو ہے قرآن بھی جو یہی کہتا ہے اور پیغمبر کا بھی جو ان میں اس پورے معاملے میں رولنگز رہی ہے وہ یہی کہ ایسے حالات میں گھروں سے باہر نہ نکلے، گھروں میں ہی نماز ادا کرے۔ مہتاب، آپ کا بے حد شکریہ، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ جو مہمان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ان کا بھی بے حد شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ دہلی میں آج کورونا کے 3 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس کے بعد دہلی میں کورونا کیسز کی کل تعداد 39 ہو گئی ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ فی الحال ان کی حکومت نے کورونا سے لڑنے کے لیے قابل لحاظ تیاری کر رکھی ہے، لیکن فکر مستقبل کی ہے کیونکہ دنیا بھر میں کورونا نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ابھی 100 تک کیس اگر کورونا کے ڈیلی آتے ہیں، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کسی دن 3 آ رہے ہیں، کسی دن 4 آ رہے ہیں، اگر یہ بڑھ کے 100 پر ڈے بھی ہو جاتے ہیں تو آج ہمارے پاس جو ویوستھا ہے، آج ہم جس استھتی میں ہیں وہ کافی ہے۔ اس کو ہم نے 4-5 چیزوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس آئسولیشن بیڈز کی کتنی ضرورت پڑے گی، اگر 100 کیس ہوتے ہیں تو آئسولیشن بیڈز کی کتنی ضرورت پڑے گی، 500 ہوتے ہیں تو آئسولیشن بیڈز کی کتنی ضرورت پڑے گی، 1000 ہوتے ہیں تو آئسولیشن بیڈز کی کتنی ضرورت پڑے گی۔ دوسرا، وینٹیلیٹرز، کتنے وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی، اگر 100 کیس ہوتے ہیں تو کتنے وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی، 500 ہوتے ہیں تو کتنے کی پڑے گی، 1000 ہوتے ہیں تو کتنے کی پڑے گی، کتنے آئی سی یو بیڈز کی ضرورت پڑے گی، ہر سٹیج پہ کتنے آئی سی یو بیڈز کی ضرورت پڑے گی، کتنی ٹیسٹنگ کھمتا کی ضرورت پڑے گی، کتنے ٹیسٹ کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اگر 100 پیشنٹ ڈیلی آ رہے ہیں تو موٹے موٹے طور پہ ہمیں ان دنوں میں کتنے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، دوسروں کے سسپیکٹس کے، پھیلے والوں کے، کانٹیکٹس کے، کتنے ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی۔ 500 کیس آتے ہیں تو کتنے ٹیسٹس کی ضرورت پڑے گی، اور ایمبولینسز کی کتنی ضرورت پڑے گی، 100 کیس میں کتنے ایمبولینسز، 500 میں کتنے ایمبولینسز، 1000 میں کتنے ایمبولینسز، کتنے ڈاکٹرز نرسز کی ضرورت پڑے گی، وہ ڈاکٹرز نرسز کیسے آئیں گے، کہاں رہیں گے، اس سب کی بہت ڈیٹیلڈ پلاننگ ان سب نے اس ڈاکٹرز کی ٹیم نے کی ہے۔ تو 100 کیس تک جیسا میں نے بتایا کہ ابھی فی الحال ہماری تیاری ہے۔ کورونا نے دنیا بھر کی معیشت کو بھی متاثر کیا ہے، ملک کی معیشت پر بھی اثر پڑا ہے۔ ایسے وقت میں ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانت داس نے پریس کانفرنس کر کے نئے مالی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں 75 پوائنٹ کی کمی کی ہے اور ریپو ریٹ 5.15 سے گھٹا کر 4.45 کر دیا ہے۔ وہیں ریورس ریپورٹ ریٹ میں 20 پوائنٹ کی کمی کی گئی ہے۔ There were some differences in the quantum of reduction. The MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے احتیاط ہی واحد راستہ ہے اور اس مشکل گھڑی میں پورا ملک وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ کھڑا ہے اور لاک ڈاؤن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے پختہ احتیاط اس سمبند میں جو کورونا کے سمبند میں سبھی راجیہ سرکاریں کر رہی ہے، کیندر سرکار پوری طرح سے راجیہ سرکاروں کو اس میں مدد کر رہی ہے۔ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے پازیٹیو طریقے سے، ایماندار طریقے سے وہ ہو رہی ہے اور اس کا امپیکٹ اور اثر بھی دکھ رہا ہے، لیکن سب سے مہتوپورن ہے کہ لوگوں کو احتیاط برتنا ہوگا۔ لوگوں کو جس طرح کے ایڈوائزری، جس طرح کے سجھاؤ سرکار دے رہی ہے، کیندر سرکار ہو یا راجیہ سرکاریں ہوں
یا اور بھی جو ایجنسیز ہیں ہیلتھ سے جڑی ہوئی وہ دے رہی ہیں، اس کو ہمیں 100% اس کا پالن کرنا چاہیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اور پردھان منتری نریندر مودی جی جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ سبھی راجیوں کے جو سرکاریں ہیں ان سے سمپرک میں ہیں، ان کو پوری طرح سے ان کو پروتساہت بھی کر رہے ہیں، ان کو مدد بھی کر رہے ہیں کہ کورونا کی اس لڑائی میں پورا دیش ایک ساتھ ہے، ایک سور سے کھڑا ہوا ہے۔ اس میں کسی طرح کی پینک کی ضرورت نہیں ہے، پریکاشن کی ضرورت ہے، اور پریکاشن مجھے خوشی ہے کہ لوگ لے بھی رہے ہیں، اور جو پردھان منتری نریندر مودی جی نے دیش سے اپیل کی ہے اس اپیل کو لوگ سویکار کر کے اور اس کا سمان کر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کورونا وائرس کے حوالے سے نائب صدر جمہوریہ، ریاستوں کے گورنر، LG اور انتظامیہ سے بات کی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اس مہلک وائرس سے نمٹنے کے لیے سبھی ہیلتھ ملازمین اور دیگر لوگوں کے جذبے کی تعریف کی۔ دہلی کی آزاد پور سبزی منڈی میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ بڑھتی قیمتوں سے کافی پریشان ہیں۔ وہیں افسران کا کہنا ہے کہ کالا بازاری کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پہلے 16 اور 17 روپے 18 روپے کلو تھا، مگر اب بڑھتے ساتھ آپ کا 26-27 روپے یہ کلو جا رہا ہے۔ تو 5 کلو اب کتنے میں آ رہا ہے؟ 5 کلو پہلے 80 روپے کا تھا 5 کلو، اور سیدھے اب 130-40 روپے۔ یہ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے اسی چکر سے آگے سے مال آنا بند ہو، ساری بارڈریں سیل ہو گئی ہیں، اسی چکر میں اب مال کم آ رہا ہے، اسی چکر میں آلو کا ریٹ بڑھ گیا، چاہے پیاز کا کسی سبزی کا ریٹ کافی بڑھ گیا۔ سپلائی برابر تو تب ہوگی نا جب یہاں کے ماشا خور اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ ہٹائیں گے یہاں سے، جو یہاں سے لوگ کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، جہاں سے 30 روپے 25 روپے کلو کا سستے والا آلو اٹھا کے مارکیٹ میں 70-80 روپے کلو بیچ رہے ہیں، تو وہ کہاں سے کمی کرے گی؟ سرکار وہاں پہ کیا کر سکتی ہے؟ وہاں پہ سرکار کچھ نہیں کر سکتی، سرکار تو مال بھیج سکتی ہے نا، پر یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، باقی لوگوں کو جو یہ بیچ رہے ہیں کہ کیسے دنیا کا اس ٹائم اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم خالی اس کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ دنیا ایک طرح سے سب کو سمجھا رہی ہے، پر اتنے سے کمائی کے لیے یہ کمائی کس کے لیے جائے گی؟ دیکھیے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ منڈی کے اندر کالا بازاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس پہ ہم لگام بھی لگا رہے ہیں، اور میں بالکل کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر منڈی میں کسی نے بھی کسی طریقے سے کالا بازاری کرنے کی کوشش کی تو اس کا لائسنس نرست کیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میں اور سب دلی کے لوگوں سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ منڈی میں پریاپت سامان ہے، آلو، پیاز، ٹماٹر، پھل، سبزیاں پریاپت ماترا میں ہیں، تو کوئی بھی اسٹور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سب کو دلی میں پراپر سبزی اور پھل دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج سر سید احمد خان کا یوم وفات ہے۔ سر سید احمد خان ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سر سید کو مسلح قوم کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی سے نکالا اور جدید علوم کی جانب راغب کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1875 عیسوی میں محمدن ایگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو جنوبی ایشیا میں پہلی مسلم یونیورسٹی بنا۔ بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس نیوز ہیڈ